ریئل ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر دلائل اور حقائق پر مبنی وطن عزیز اور عالم اسلام کی تصویر آپ کو دکھانی ہے۔ اگر آپ اس گفتگو کو آخر تک سنیں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ پاکستان میرا پیارا ملک، دین اسلام اس کی بنیاد، مسلم دنیا کی امیدوں کا مرکز، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت، تمام عالم کی بہترین جانثار فوج، علم و روشنی کے اعلیٰ مراکز، سونا اگلتے میدان، ہیرے پیدا کرتے پہاڑ و صحرا، جدید ترین ٹیکنالوجی، چاند کی چاندنی جیسے دریا، دین اسلام کی خوبصورت کرنوں اور اسلام پسند باشندوں کا خوبصورت ترین ملک ہے۔ وطن عزیز اندرونی مسائل کا شکار کیوں ہے؟ حوا کی بیٹی بے بس اور بے آبرو کیوں ہے؟ دن دہاڑے لوگوں کے مال کیوں لوٹ لیے جاتے ہیں؟ دن دہاڑے عوام اپنے پیاروں سے جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ جان و مال کا تحفظ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسجد بنانے کے لیے بھی سرکاری دفاتر میں دام درکار کیوں ہیں؟ تعلیمی ادارے جہالت کی تھوک منڈیاں کیوں بن چکی ہیں؟ جائز کام کے لیے بھی رشوت کیوں درکار ہے؟ سرے بازار ماؤں بہنوں کی موجودگی میں گالم گلوچ کیوں ہے؟ مسلمان بہنوں کے سروں سے شرم و حیا کی چادر کس نے کھینچ لی ہے؟ سرکاری افسران خود کو مالک اور عوام کو اپنے گھر کی لونڈی کیوں سمجھتے ہیں؟ شراب خانے چلانے کے لائسنس کس نے جاری کر رکھے ہیں؟ پولیس افسران کی نگرانی میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیوں ہے؟ بیوروکریٹ بپھرے ہوئے بھینسے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دولت مند دولت کے نشے میں غریبوں کی عزتیں پامال کیوں کرتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی کیوں ہے؟ میرا جسم اللہ کی مرضی کیوں نہیں ہے؟ حوا کی بیٹی بے حیائی کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے؟ گھر کی ملکہ غیر محرم کی نظروں کی تسکین کیوں بن چکی ہے؟ عورت کو فلم انڈسٹری میں ترقی کے نام پر بے حیائی کی اجازت کس نے دی ہے؟ فلم انڈسٹری کے نام پر مردوں کے جذبات کو بھڑکا کر گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کا منصوبہ کس کا ہے؟ دین اسلام سے نفرت، دوری اور تنگ نظری کیوں ہے؟ اطاعت پیغمبر کائنات سے سرکشی اور روگردانی کیوں ہے؟ پوری دنیا میں کمزور انسانوں کی اور خاص کر مسلمانوں کی بے بسی کیوں ہے؟ اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کی وجہ کیا ہے؟ مضر صحت اشیاء خورد و نوش بنانے اور پورے ملک میں سپلائی کرنے کے لائسنس کس نے جاری کر رکھے ہیں؟ جوئے خانے، نشے کے اڈے، حرام کاری اور زناکاری کے بڑے بڑے ہوٹل بنانے کا فرمان شاہی کس نے جاری کر رکھا ہے؟ ہسپتالوں میں غریبوں کا سسک سسک کر مر جانا مقدر کیوں ہے؟ مزدور اور کمزور ناتواں لوگ بھوکے کس جرم کی وجہ سے ہیں؟ سفید پوش لوگ اپنی شرم و حیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کو تیار کیوں ہیں؟ سیاستدان خدائی دعوے کیوں کر رہے ہیں؟ خدائی عذاب کے ساتھ لڑنے کا اعلان کیوں کر رکھا ہے؟ خزانے کا پیسہ حکومتی اراکین کی عیاشی کی وجہ کیوں بنا ہوا ہے؟ وزیروں مشیروں کے لاکھوں کے خرچ خزانے سے اور غریب بے گور و کفن کیوں ہیں؟ دولت کی غیر مساوی تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ زکوٰۃ کی مساوی تقسیم اور درست ادائیگی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سود جیسا گھٹیا نظام میرے ملک کا مقدر کیوں ہے؟ امیر دن بدن مزید امیر اور غریب ہر روز مزید غربت کی چکی میں کیوں پستا ہے؟ میرے ملک کے زیادہ تر وکیل جھوٹے اور طرفدار کیوں ہیں؟ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے عطا کردہ پاکیزہ فضاؤں میں قاضیوں کے جھوٹے فیصلے کیوں ہیں؟ ججوں نے اس نظام کائنات کو جھوٹے فیصلے دے کر بدبودار کیوں کر رکھا ہے؟ میرے ملک کے شہری لاپتہ کیوں ہیں؟ امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، بے بس، بے سہارا اور بے آسرا کیوں ہیں؟ امت مسلمہ کی بیٹیاں آج پھر کسی محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کی منتظر کیوں ہیں؟ میرے ملک کے شہری اداروں کے ہاتھوں، خاص کر پولیس کے ہاتھوں بے گناہ یرغمال کیوں ہیں؟ عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکاری دفاتر میں فائلیں اٹھائے سالوں سے ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ بیٹے ماں باپ کے نافرمان کیوں ہیں؟ بیٹیاں ماں باپ سے عاجز اور بے بس کیوں ہیں؟ والدین بچوں کی جائز ضروریات کے لیے در بدر کیوں ہیں؟ ملازمین اپنی ذمہ داریوں سے بیزار کیوں ہیں؟ خزانے کے نگران اور محافظ خزانہ خرد کیوں ہیں؟ عدل و انصاف کی جگہ پر ظلم و ستم کیوں ہے؟ سچائی اور ایمانداری کی بجائے جھوٹ اور بے ایمانی کیوں ہے؟ تلاوت قرآن کی جگہ موسیقی روح کی غذا کیوں ہے؟ امن اور سکون کے بجائے بدامنی اور افراتفری کیوں ہے؟ بے زبان جانداروں پر ظلم و ستم کیوں ہے؟ قوم کے مسیحا گردہ فروش اور ہڑتالی کیوں ہیں؟ معماران قوم خود غرض اور اشاعت علوم میں کاروباری کیوں ہیں؟ علماء اور دین اسلام کی اشاعت کے ذمہ داران ضرورت پسند اور نظریہ پسند کیوں ہیں؟ سرحدوں کے محافظ آئین و قانون کے غدار کیوں ہیں؟ عدالتیں بااثر ملزم اور مجرم کے لیے قانونی پناہ گاہیں کیوں ہیں؟
ریاست اور عدالتیں بڑے بڑے چوروں اور قومی خزانے پر ڈاکے ڈالنے والوں کے سامنے بے بس اور عاجز کیوں ہیں؟ تاجر بے ایمان اور مذہبی اکابر دولت اور جو حشمت کے شوقین اور شکم پرست کیوں ہیں؟ قوم کے دانشور، صحافی، تجزیہ نگار اور دور اندیش لوگ لفافہ پرست کیوں ہیں؟ خادمین اپنے مالکان کے ساتھ مخلص نہیں اور مالکان ملازمین کی حق تلفی کے عادی کیوں ہیں؟ حکمران نااہل اور بددیانت کیوں ہیں؟ زہد و قناعت اور قوت ایمانی میں کمزوری اور بے بسی کیوں ہے؟ باہم لڑائی جھگڑے، حسد، بغض اور نفرت کے معاملات کیوں ہیں؟ امت مسلمہ اپنے مذہب اور دین اسلام سے بیزار کیوں ہے؟ امت مسلمہ خدائے بزرگ و برتر کی مدد، تائید اور رحمت سے نا امید کیوں ہے؟ لسانی، مذہبی، صوبائی اور نسلی اختلافات کیوں ہیں؟ مشرقی اقوام اپنے طرز حیات سے بیزار کیوں ہیں؟ مشرقی اقوام مغرب سے مرعوب کیوں ہیں؟ ہماری قوم لباس، خوراک، گفتگو اور سیاسی لحاظ سے مغرب کی غلام کیوں ہے؟ عوام غربت اور بھوک کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اگر بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تو عقیدوں کے غبارے مجھے لا دیتے ہو، میرے ملبوس کے پرہول شگافوں کے عوض کتنی تقدیس سے فرمانے حیا دیتے ہو۔ وطن عزیز میں ڈرون طیارے دناتے ہوئے کیوں داخل ہوتے تھے؟ سرکاری اداروں کے چپڑاسی اور کلرک سے لے کر ملک کے صدارتی عہدے تک چند گنتی کے لوگ کروڑ پتی بلکہ ارب پتی کیوں ہیں؟ سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ مقدس گائے کیوں ہیں؟ توہین عدالت پر عمل درآمد فوری لیکن توہین رسالت پر عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ زہد و تقوی، قناعت، غنا، قوت ایمانی، صبر و تحمل، بردباری، خوش اخلاقی، بڑائی، جرت و بہادری، اخلاص، عدل و انصاف، مہمان نوازی، جہاد بالنفس، مسافروں سے ہمدردی، اطاعت رسول، صلہ رحمی، امانت و دیانت، سخاوت، صداقت، معاملہ فہمی، دور اندیشی، جذبہ خیر سگالی، حسن ظن، کم گوئی، علم و حکمت، مجاہدہ، فرائض سے محبت، معاشرتی زندگی کا حسن، معاشی زندگی کی پاکیزگی، یہ ساری خوبیاں جو امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک تسلسل کے ساتھ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملی ہیں، آج ان خوبیوں کی قحط سالی کیوں ہے؟ ان سب سوالوں اور ان جیسے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ دین اسلام سے دوری، اطاعت رسول سے دوری، عظمت قرآن سے دوری، احادیث رسول سے دوری یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان بالخصوص مسلمان راہ حق سے بھٹک کر تاریک اور گھنے جنگلوں میں گم ہو چکے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے جو دریا یا سمندر کے پانی کی طرح تیزی سے اترائی کی جانب دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ اسے جلدی سے گہرائی اور پستی میں اتر جانے کا شوق ہو۔ دین اسلام ہی وہ نظام حقیقت ہے جو ساری انسانیت کی رہنمائی درست سمت میں کرتا ہے۔ دین اسلام ہی وہ نظام معیشت ہے جو دنیا بھر کے معیشت دانوں کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ دین اسلام ہی وہ نظام حکومت ہے جو دنیا بھر کے حکومتی نظام، چاہے وہ جمہوری ہو، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، چاہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، چاہے وہ غیر سرمایہ دارانہ نظام ہو، ان سارے نظاموں کو پوری دنیا میں بے بسی اور ذلت اور رسوائی کی خاک چھاننے کے بعد پیغمبر کائنات کے دیے گئے نظام حکومت کے سامنے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ ساری کائنات جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتی ہے اور ہر لحاظ سے مایوس ہو جاتی ہے تو آخرکار سہارا انہیں صرف دین اسلام سے ہی آ کر ملتا ہے۔ دین اسلام کا خوبصورت اور دل افروز نظام حکومت دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور دل ادب سے جھک جاتے ہیں۔ دنیا کے سارے فلسفے، حتیٰ کہ سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامکس فلسفی، لیگل فلسفی، پولیٹیکل فلسفی، سوشل فلسفی، جتنی ترقی دنیا کے مختلف ایجاداتی علوم اور نظریاتی علوم کے گوشوں میں ہو رہی ہے، وہ ساری ترقی عروج، کمال، عزت اور عظمت میں ابھی اس عظمت فکر محمدی کے مقام تک نہیں پہنچی، راستے میں بھٹک رہی ہے جس عظمت، عروج، کمال اور بلندی پر آج سے 1400 سال پہلے فکر محمدی پہنچ چکی تھی۔ جب ہر انسانی علم اور فلسفہ اپنے کمال پر پہنچے گا تو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی عطا کردہ نظام تعلیم، نظام حکومت اور نظام فکر محمدی کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد اور سقراط کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دفتن
دنیا کے افق پر ایک سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔